آپ دیکھیے آدم کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ان کو جنت پہ رکھا اور یہ کہا کہ پوری جنت میں تم جس طرح رہو، پوری جنت تمہارے لیے کھلی ہوئی، لیکن وہاں پر صرف ایک درخت تھا، ایک فاربڈن ٹری، تو کہا گیا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ یہ تھی جو ان کو ڈائریکشن دیا گیا جنت میں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ آدم اور حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا، وہ جو فائبر ٹری تھا جنت میں، اس کے پاس گئے اور اس کا پھل کھا لیا۔ تو کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ جنت سے محروم کر دیے گئے، جنت سے نکال کر انہوں اس پلانٹ ارتھ پر بھیج دیا گیا۔ یہاں پر غور کیجیے اس قصے پر۔ آئیڈیالزم کا ایک تقاضا تھا، ایک پریکٹیکلزم کا تقاضا تھا۔ آئیڈیالزم یہ ہے کہ جب جنت میرے لیے کھلی ہوئی ہے تو وہ درخت بھی کھلا رہنا چاہیے۔ ریسیشن کیوں؟ ریسیشن بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ آئیڈیالزم تھا۔ پوری جنت میرے لیے کھلی ہونی چاہیے وداؤٹ اینی ریسٹرکشن، یہ تھا آئیڈیالزم۔ لیکن پریکٹیکلزم کیا تھی؟ یہ تھی کہ ہم دو آدمی ہیں اور ساری جنت ہماری کھلی ہوئی ہے، ایک درخت ملے نہ ملے اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ سوچیے، ایک درخت ملے نہ ملے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ایسے سے ایک محل ہو، اس کے 100 کمرے ہوں، ایک آدمی کو وہ محل دے دیا جائے، صرف ایک کمرے میں لاک کر دیا جائے کہ سارا محل تمہارے لیے ہے، ایک کمرے میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ تو اب سارا محل اس کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن اس کے ذہن میں آئیڈیل آئے گا کہ نہیں، وہ بھی مجھے ملنا چاہیے۔ تو پریکٹیکل وزڈم کا تقاضا تھا کہ آدم اور حوا اس درخت سے دور رہیں اور بقیہ جو جنت تھی اس کو کافی سمجھا اپنے لیے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور اس درخت کا وہ فائبرنٹ ٹری جو تھا، اس کا پھل کھانے کی کوشش کی نتیجے کیا ہوا؟ جنت سے محروم ہو گئے۔ یہی مثال ساری تاریخ میں ملتی ہے۔ بہت ہی کم ایسے افراد ملیں گے آپ کو جو پریکٹیکل وزڈم کو جانے، اس کی اہمیت کو، اور آئیڈیالزم کے بجائے پریکٹیکل وزڈم، بہت ہی کم۔